وہ آ گئے حسین۔ روضہ خوانی، پہلے زمانے میں روضہ خوانی ہوتی تھی۔ جب بشیر ابن جزلم مدینے میں آیا اور اس نے سنائی تو وہ روزے پہ جا کے اس نے وہ واقعہ بیان کیا شہادت کا، تو مرثیے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اب ترنم میں مرثیے جو ہے وہ ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا پوری بیک گراؤنڈ اس کا کہ جی مرثیے وہاں سے شروع ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دو طبقات وجود میں آئے۔ ایک تو خالصتاً کلاسیکی خان صاحبان، اور ایک جو ہے وہ گھریلو اور عقیدت سے بھری ہوئی سوسخانی جو تھی، جو مختلف علاقوں میں آئی، اور یقیناً جب وہ ساتھ رہے تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت اچھی بندشیں مرتب کی، یعنی ان لوگوں نے بھی بہت اچھی بندشیں مرتب کی، اور وہ سلسلہ یہاں تک آیا۔ استاد نے اس میں کیا کام کیا؟ استاد نے اس میں ایک بہت بڑا ہی کام کیا کہ استاد نے کچھ چیزیں جو ہے وہ کلاسیکی خاندانوں سے لے لی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ان سے لینے کے بعد درمیانی ایک راستہ نکالا جو دونوں طبقوں کے لیے، جو دونوں طبقوں کی تسکین کا باعث رہا۔ اور یعنی اگر اساتذہ وہ سنتے ہیں تو وہ یعنی کلاسیکی خاندان اگر وہ سنتے ہیں تو ان کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور خلوص اور اس عقیدت اور اس کی رکھ رکھاؤ وہ سب یہاں وہ بھی مل جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا امتداد جو ہے وہ سبط جعفر نے یہ کام کیا۔ فرش ادا کے آداب، اس میں سب سے بڑا مسئلہ سوسخان کی یعنی سوسخان کو جو چیزیں ملتی ہیں اس میں ایک فرش ادا کی، سوسخان کو فرش ادا ملتا ہے، 2 آدمی ہوتے ہیں یا 4 آدمی ہوتے ہیں۔ ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سوسخانی کرنے بیٹھتے ہیں 2 یا 4 افراد ہوتے ہیں آگے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ 2 یا 4 افراد بڑے مہذب پڑھے لکھے اور بزرگ ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً سننے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو سوسخان کو جو ہے وہ اچھے سامع ملتے ہیں، چاہے 2 ہی ہوں لیکن وہ سامع اچھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوسخانی سننے وہی آتا ہے جو اس سے لگاؤ رکھتا ہے اور وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا فرش ادا، فرش ادا کی اہمیت جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ جناب زینب نے اس کی ابتدا کی۔ فرش ادا پہ ہمارے یہاں مختلف روایات ہم اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں، علماء سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جب فرش ادا بچتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی روح تشریف لے آتی ہے۔ صرف جناب زہرا ہی نہیں بلکہ معصومین علیہ السلام امام حسین کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ موضوع شاید کچھ لمبا ہو جائے، ہم ہو سکتا ہے اس کو 2 پارٹ میں کر لیں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ آج کل اتنا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس سننے کے لیے، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں کریں گے۔ بس میں یہ پورا کر کے پھر نیکسٹ ٹائم جب میں دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا تو وہ 2nd پارٹ میں انشاءاللہ باقی گفتگو اس میں کریں گے۔ تو فرش ادا جو ہے بیسیکلی فرش ادا پہ ہمارے یہاں بزرگ اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، آئمہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ فرش ادا پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب ذاکر پڑھ رہا تھا استاد کہا کرتے تھے کہ ویسے تو جناب زہرا کی نظر میں فرش ادا پہ موجود سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بالخصوص ان کی نظر میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ جب معصومین بیٹھے ہوں، جناب زہرا خود تشریف فرما ہوں، اگر آپ استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ان کے پیاسے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اگر ان کی بھوک اور پیاس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو ان کے بچے بھوکے اور پیاسے رہے، تو آپ کے بچے کیسے بھوکے اور پیاسے رہے؟ یعنی اگر آپ کے بچے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو جناب زہرا آپ کی نیت بھی جانتی ہیں اور آپ کے گھر کے حالات بھی جانتی ہیں۔ آپ ان حالات یعنی ان خراب حالات میں بھی ان کے بچوں کا اگر تذکرہ کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پریشان رہ سکیں اور آپ کے بچے بیمار رہ سکیں، جبکہ آپ ان کے بیماروں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ تو بات یہ کہ یہ فرش ادا کی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت ہے، چونکہ جناب زہرا اس پر تشریف فرمائیں، امام سجاد اس پر تشریف فرمائیں۔ ایک بات یہاں میں اور کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ فرش ادا پہ بیٹھتے تھے چونکہ معصومین، آج کل ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ جو لوگ بزرگ ہیں، جن کی تکلیف ہے، جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ان کی مجبوری ہے، وہ اگر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے۔ میں نے بہت اکثر جگہ دیکھا ہے کہ نوجوان حضرات جو کہ صحت مند ہیں وہ بھی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے۔ اگر وہ یہ تصور کریں کہ جناب سجاد یا جناب زہرا فرش ادا پر تشریف فرما ہے تو کیا وہ اوپر بیٹھے رہ سکتے ہیں؟
یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں ان سب چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے اور ہمیں ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. ہمارے درمیان سے اس کا تقدس اٹھتا چلا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جس قدر فرش ادا پہ ایک ہیبت ہوتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی. وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ ہمارے طور طریقوں میں فرق آ گیا ہے. ہم شاید عزاداری اس طریقے سے نہیں کرتے، اس خلوص سے اور اس اخلاص سے نہیں کرتے جس طرح پہلے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی میں اس پہ اکتفا کروں گا، اور انشاءاللہ باقی آگے ماندہ گفتگو جو ہے وہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں ہوگی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. کاشف زید.